اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی اعراب کی، پہلے اعراب لفظی حرف اعراب بالحرف والا بتایا تھا، پھر اعراب بالحروف اور نیابتی اعراب بالحروف میں نیابتی کہلائے گا، اور باقی حرکت بدلے کا جیسے حالت نصب و جر میں کسرہ ہی آ جائے، حالت نصب و جر میں فتحہ ہی آ جائے، ان کا اعراب کی بات چل رہی تھی۔ لیکن یہ سب اعراب کون سے تھے؟ لفظی تھے، جسے ظاہری کہتے ہیں۔ اصل میں تھی یہ سب اعراب جو ابھی تک بیان ہو رہے تھے یہ سب کیا تھے؟ لفظی تھے، یعنی ظاہری، جس کا نام لفظی بھی کہتے ہیں، ظاہری بھی، یعنی ظاہر تھے۔ اب جو بات شروع ہوئی ہے، نہیں اعراب بالحرف ہو چاہے اعراب بالحرکات ہو، لیکن ظاہر تو تھے، اعراب ظاہری کہیں گے۔ آپ نے اعراب کی قسمیں پڑھی تھیں، اعراب ظاہری، تقدیری، محلی، یاد ہے؟ اب اعراب ظاہری میں جو ظاہری اعراب ہے وہ اعراب بالحرکات بھی ہو سکتا ہے، اعراب بالحروف بھی ہو سکتا ہے، نیابتی اعراب ہی نہیں۔ اب اعراب تقدیری کی بات آئی ہے، یہ اعراب، ہاں یہی بات ہے نا، کیونکہ یہاں پہ منقوص اور مقصور کی تعریف شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا سم معتلا من الاسماء ما کالمصطفى والمرتقى مکارما، تو جو وہ اسماء جو مصطفیٰ کی طرح ہیں یا مرتقی کی طرح ہیں ان کو معتل کہتے ہیں، نام رکھیے۔ فالاول، پہلا والا جو ہے جو مصطفیٰ کی طرح جو ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی طرح جو ہوتے ہیں مطلب جن کے آخر میں الف ثابتہ ہوتا ہے، جن کے الف وہ ہوتا ہے ثابتہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو اس کا اعراب فیہ قدرہ جمیع، تمام حالتوں میں اعراب اس کا تقدیری ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ آئیے، وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَ، یہ وہ ہے جسے قصر کہتے ہیں، قصر۔ اب اس میں بات یہ ہوئی تھی اسے مقصور کیوں کہتے ہیں، اسے مقصور کیوں کہتے ہیں؟ کچھ نے کہا کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قصر کے معنی ہے حبس، قید، چونکہ حرکتیں ہیں اس کی قید کر دی جاتی ہیں، اس لیے اسے مقصور کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک کچھ یہ کیا کہتے ہیں اسے، اس لیے اسے مقصور کہتے ہیں کیونکہ ممدود اور منقوص نہیں ہے، مثلا ممدود نہیں ہے، اس لیے مقصور۔ اور یہ صحیح بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مقصور اس لیے اس کا نام ہے کیونکہ اس کی حرکتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، تو وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غلامی، اس کا اعراب بھی تو تینوں حالتوں میں قید ہی ہوا، تو اس کا مطلب وہ بھی منقوص ہونا چاہیے اس کا نام بھی، جبکہ اس کا نام مقصور ہونا چاہیے، جبکہ اس کا نام بھی مقصور نہیں ہے۔ تو مقصور کو مقصور ہم یہ مانیں کہ اس لیے مقصور کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تینوں حالت، قصر کے معنی ہے حبس، قید، اور کیونکہ تینوں حالتوں میں اس کی اعراب کو، حرکتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے مقصور کہتے ہیں اس کو۔ تو پھر غلامی کو بھی کہیے مقصور، کیونکہ اس کی بھی تینوں حالتوں میں اعراب غائب ہوتے ہیں، مقدر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے جو نام اس گزاری کا وجہ بتائی ہے یہ نہیں ہو سکتی، ورنہ تو پھر یہ بھی شامل ہو جائے گا، آپ کے وہ معنی اغیار نہیں ہوگا، غیر شامل ہو جائیں گے، غلامی بھی اسی تعریف مقصور میں آ جائے گا پھر، کیونکہ اس کی بھی تینوں حرکتیں قید ہیں۔ تو اس کا مطلب مقصور، یہی وجہ ٹھیک ہے، مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ممدود نہیں ہے، غیر ممدود یعنی مقصور۔ بات یہ آئی تھی، بات یہ ہے کہ اعراب اس میں مقصور کا تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ وَسَمَّ مُعْتَمَّ مِنَ الْأَسْمَاءِ، اسماء کون سے اسماء؟ اسماء متمکنہ میں سے وہ اسماء کہ ما آخرہ الف، جن کا آخر میں الف ہو، جیسے مصطفیٰ، یا وہ اسماء متمکنہ میں سے وہ اسماء کہ ما آخرہ یا، جن کا آخر میں یا ہو، جیسے مرتقی، مکارمہ۔ ٹھیک ہے، تو ان اسماء کو کیا کریں؟ پہلے تو اب ان کی پوری بات بتا رہے ہیں۔ فالاول، یعنی پہلا والا، وہو الذی، پہلا والا کون سا؟ الذی کالمصطفیٰ، جو مصطفیٰ کی طرح ہے، یعنی جس کے آخر میں الف ہو، فی کون آخری الفا لازمتا، جن کا آخر میں الف لازمہ ہو، تو الاعراب فیہ قدرہ، تو اعراب ان کا مقدر رہے گا۔ کب؟ کہاں؟ جمیعہ، تمام حالتوں میں۔ علی الالف، کہاں مقدر رہے گا؟ کیوں؟ لتعذر تحریکہا، اس لیے کو حرکت دینے سے معذور ہے۔ اب اعراب اس کا تینوں حالتوں میں تقدیری رہے گا، اس اسم کا جس کا آخر میں الف
لازمہ ہو وہو الذی قد قصر، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو قصر کیا گیا، یعنی سمیا مقصورا، اس کو مقصور نام رکھا گیا ہے. تو اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جس کے آخر میں الف لازمہ ہو. اس کی حکم کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں اعراب الف پر مقدر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معذور ہے حرکت دینے سے. اسے مقصور کہیں گے. کیوں کہیں گے مقصور؟ لأنه حبس عن الحرکات حرکات، اس لیے کہ اس کو حرکات سے قید کر لیا گیا ہے. والقصر، قصر کے معنی کیا ہے؟ الحبس، قصر یعنی حبس، یعنی اس کی حرکتوں کو قید کر لیا گیا ہو. یا یہ کہ اسے مقصور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ غیر ممدود ہے، اس لیے مقصور کہتے ہیں. قال الرزی، رزی صاحب فرماتے ہیں وہو اولا، مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ممدود نہیں ہے، غیر ممدود ہے، اس لیے مقصور کہتے ہیں. یہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ اعلیٰ بہتر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لما یلزم علی الاول، پہلے کی بنا پر لازم آئے گا. کس کی بنا پر؟ پہلا کیا کہ حرکات سے اسے قید کر لیا گیا اور اس لیے اسے مقصور کہتے ہیں. اس سے لازم آئے گا من اطلاق ہی کہ یہ نام، اس میں مقصور جو ہے نام صادق آئے علی المضاف الی الیاء، اس اسم کے اوپر جو مضاف ہو یا کی طرف، کیونکہ اس کا اعراب بھی تو قید ہوا ہے تینوں حالتوں میں. جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت من غلامی. تو اس کا مطلب اگر اس وجہ سے مقصور کو مقصور کہتے ہیں کیونکہ اس کی حرکت قید کر لی گئی ہیں، تو اس کو بھی کہو پھر. اس لیے یہ کہنا بہتر ہے مقصور یعنی جو ممدود نہ ہو، اس لیے مقصور کہتے ہیں. بہرحال اس میں مقصور کی بات آ گئی، تعریف آ گئی اور اس کا حکم آ گیا. تعریف کیا تھی اس میں؟ مقصور وہ اس میں ہے کہ جس کا آخر میں الف لازمہ ہو. حکم کیا ہے؟ اعراب اس کا تینوں حالتوں میں تبدیلی رہتا ہے کیونکہ حرکت دینے سے معذور ہے. اور نامگزاری کی وجہ کیا ہے؟ مقصور کو مقصور کیوں کہتے ہیں؟ غیر ممدود ہے. یہ بہتر ہے. بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی حرکت حبس یعنی قید، قصر یعنی حبس اس لیے کہ کیونکہ اس کی حرکتیں حبس کر لی گئی، اس لیے اسے مقصور کہتے ہیں. کہا کہ اس پہ رضی صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا کہیں گے تو پھر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس پہ بھی صادق آئے گا یہ نام. اگر اس علت کی وجہ سے اسے مقصور کہہ رہے ہیں آپ، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علت، نامگزاری کی علت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ممدود نہیں ہے، اس لیے مقصور. ممدود مقصور ایسے. والثانی، دوسرا، منقوص ونصبہ ظہر، اس کا نصب ظاہر ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ حالت نصبی میں اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے منقوص قاضی یاد ہے؟ القاضی صرف مقدماتی، جا القاضی، رایت القاضیہ، سمعت من القاضی، یعنی حالت رفع جر میں اعراب تقدیری تھا، حالت نصبی میں ظاہری. یہی کہہ رہے ہیں والثانی منقوص، دوسرا جو ہے منقوص ہے، ونصبہ ظہر، اس کا نصب ظاہر ہے. ورفعہ ینوا، رف جو اس کا نیت میں رہے گا یعنی مقدر رہے گا. قضا اذن یجر، ایسے ہی جر بھی دیا جائے گا یعنی تقدیری. والثانی، ثانی کون سا؟ وہ الذی کالمرتقی، جو مرتقی کی طرح ہوتا ہے، یعنی فی کون آخری یا ان خفیفتن، جس کا آخر میں یا خفیفہ ہوتی ہے. یا خفیفہ یعنی مشددہ نہ ہو، اور یہ یا لازمتن، لازمہ ہو. تلو کسرتن، تلو کسرتن یعنی تل کرے یعنی بعد میں آئے کسرے کے. ہاں وہی تلو کسرے کے بعد آئے یعنی اس سے پہلے کسرہ ہو. مرتقی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ منقوصون، یہ منقوص ہے. وہ نصبہ، تو منقوص کون ہے؟ منقوص کی کیا تعریف ہے؟ جس کا آخر میں یا خفیفہ لازمہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو. حکم کیا ہے اس کا؟ حالت نصبی میں اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے، حالت رفع اور جر میں مقدر. وَنَصْبُهُ ظَهَرَ عَلَى الْيَاءِ، اور اس کا نصب ظاہر ہوتا ہے یا کے اوپر. مرتقیہ، قاضیہ. کیوں؟ لِخِفَّتِهِ، اس لیے کہ یا کے اوپر یہ فتحہ جو ہے خفیف ہوتا ہے. وَرَفْعُهُ يُنْوَى، لیکن اس کا رفع نیت میں ہوتا ہے یعنی یقدر فیہا، اس میں مقدر ہوتا ہے یا کے اوپر. لِثِقْلِ الضَّمَّةِ عَلَى الْيَاءِ، اس لیے کہ ضمہ ثقیل ہوتا ہے یا کے اوپر. قضا اذن، اسی طریقے سے یجر بکسرت منویہ، ایسے ہی جر دیا جائے گا. یعنی کیسے جر دیا جائے گا؟ منوی کسرے کے ذریعے سے، نیت والے کسرے کے ذریعے سے، یعنی مقدر کسرے کے ذریعے سے. کیوں؟ لثقل الکسرۃ علی الیاء، اس لیے کہ یا کے اوپر کسرہ ثقیل ہوتا ہے. ولو قدمہ علی المقصور کان اولا. اب یہ سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں منقوص کو اس میں مقصور کے اوپر مقدم کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اس میں منقوص کو اس میں مقصور، انہوں نے پہلے مقصور بیان کیا،
کل مصطفیٰ والمرتقی، پہلے مقصور کا حکم بیان کیا پھر منقوص کا. لیکن منقوص کو اگر پہلے بیان کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ بات اعراب کی چل رہی ہے نا. تو اعراب میں اعراب کی دو قسمیں، تقدیری اور ظاہری. تو ظاہری ظاہر سی بات ہے بہتر ہوتا ہے. تو کم سے کم منقوص کا تینوں حالتوں میں سے نہ صحیح ایک حالت میں تو ظاہر تھا اعراب، مقصور کا تو کسی میں بھی ظاہر نہ تھا. تو اس لیے بہتر تھا کہ منقوص کو پہلے بیان کرتے. جب ظاہری ظاہری اعراب کی بات چلی رہی تھی سب جگہ ابھی تک، تو پھر ایسے کبھی بیان کرتے پہلے کہ جس کا کچھ تو ظاہر تھا، مقصور کا تو کچھ ظاہر نہیں تھا. قال فی شرح ہادی، شرح ہادی میں یہ بات کہی ہے کہ کیوں کہی ہے، یعنی کیوں بہتر تھا یہ بات شرح ہادی میں کہی ہے کہ لأنہ اقرب الی المعرب، اس لیے کہ منقوص معرب سے زیادہ قریب ہے. لدخول بعض الحرکات، اس لیے بعض حرکتیں تو ظاہر داخل ہوتی ہیں اس پہ، حالت نصبی والی صحیح ہو تو رہی ہیں لیکن مقصور پہ تو وہ بھی نہیں ہوتی. معرب سے مراد مبنی معرب والا نہیں. آئیے لے دو. نہ بس یہ کتاب شرح ہادی میں یہ بات کا علت بیان کی گئی ہے کہ یہ مقصور بہتر پہلے بیان کرتے تو یہ بہتر کیوں تھا، اس لیے کہ معرب سے زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ کچھ تو حرکت داخل ہو رہی ہیں. یہ مصنف کی اس لیے کہ معرب سے زیادہ نزدیک ہے منقوص، جس کا اعراب ہو، جس پہ کم سے کم کچھ حرکت تو داخل ہو رہی ہیں اس پہ، چاہے حالت نصبی میں ہی صحیح ہو تو رہی ہیں، مقصود لثقل الکثرت علی الیاء، یا کے اوپر کثرت ثقیل ہونے کی وجہ سے ایسے ہی جر دیجئے، یعنی مقدر کسرے کے ذریعے سے جر دیجئے. فرق پڑھ لیجئے، بات کو تمام کرتے ہیں. لیس فی الاسماء المعربۃ اسم آخر واو قبلها ضم، اسماء معربہ میں کوئی اسم ایسا نہیں ہے جس کے آخر میں واو ما قبل ضمہ ہو. اسماء معربہ میں کوئی اسم ایسا نہیں ہے جس کے آخر میں واو ما قبل ضمہ ہو. اسماء الا اسماء الستۃ حالت الرفع، مگر اسماء ستہ کو چھوڑ کر، بس اسماء ستہ ہی ہیں، وہ بھی حالت رفع میں. جاء ابو کا، تمام اسماء معربہ میں سے فقط اسماء ستہ حالت رفع میں ہی ایسا ہے کہ واو ما قبل ضمہ ہے، ورنہ کہیں نہیں ہے. جی ابو کا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.